بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا و آل نبینا، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنین حضرات، ماہ مبارک رمضان آ چکا ہے اور اس میں پروردگار عالم نے تمام اہل ایمان کے اوپر روزے کو واجب اور لازم قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کی وہ سورہ جس کو سورہ بقرہ کے نام سے سارا عالم پہچانتا ہے، اس کی 183 نمبر کی یہ آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو واجب قرار دے دیا ہے، اسی طرح سے جس طرح سے تم سے پہلے والی امتوں پر واجب قرار دیا تھا، شاید تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ حضرات، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہر انسان اس بات کو چاہتا ہے کہ وہ جو بھی عمل انجام دے رہا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے، کیونکہ جب تک انسان کسی بھی عمل کو انجام نہیں دیتا، جب تک اسے اس کا فائدہ معلوم نہ ہو، اور پروردگار عالم نے جتنے بھی اعمال اہل ایمان کے اوپر واجب قرار دیے ہیں، لازم قرار دیے ہیں، ان کی علتوں کو بھی بیان کر دیا ہے۔ کبھی قرآن کریم میں ان کی علتوں کو بیان کیا ہے، یا جن علتوں کو قرآن کریم میں واضح یا مکمل طور پہ بیان نہیں کیا ہے، ان علتوں کو بیان کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اس کائنات میں بھیجا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک حکم کی علت کو بیان فرما رہے ہیں، ہر چیز کے فوائد کو بیان فرما رہے ہیں جن کو پروردگار عالم نے واجب اور ضروری قرار دیا ہے۔ یہ روزہ جس کو پروردگار عالم نے واجب قرار دیا ہے، اس کے فوائد خود قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان بابرکت پہ روزے کے متعدد فوائد ہیں، اور آپ کے علاوہ آپ کے جتنے جانشین گزرے ہیں سب نے روزے کے فوائد بیان کیے ہیں۔ روزے کے بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں۔ روزے کے دو طرح کے فوائد سامنے آتے ہیں، ایک وہ فائدہ جو روحانی فائدہ ہے، ایک وہ فائدہ جو جسمانی فائدہ ہے۔ ہم یہاں پر دونوں فوائد کے متعلق گفتگو کریں گے، لیکن پہلی گفتگو میں کوشش یہ رہے گی کہ روحانی فوائد اور وہ فوائد جن کو قرآن کریم نے اور پیغمبر اکرم نے اور ان کی آل پاک نے بیان فرمایا ہے۔ خود پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ روزہ سومو تصحو، کہ روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند ہو سکو، تاکہ تمہیں صحت مل سکے۔ نہج الخطابہ میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ علامہ علم الہدیٰ نے اس کو بہترین انداز میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ روزہ انسان کو صحت عطا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھنے سے کوئی بیماری آتی ہے۔ روزے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھنے سے صحت مند ہوا کرتا ہے۔ اب روزے کے ذریعے انسان کو صحت ملتی ہے، اور اگر ہم اس کے علاوہ اور فوائد کی طرف نگاہ کریں گے جو روحانی فوائد ہیں، امام رضا علیہ السلام کا ارشاد بابرکت ہے، آپ فرماتے ہیں انما امر بالصوم لکی یعرفوا علم الجوع والعطش یستدلوا علی فقر الآخرہ، کہ انسان کو روزے کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ اس لیے حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ پہچانے کہ بھوک قیامت کے دن کی کیا بھوک ہوگی، قیامت کے دن کی کیا پیاس ہوگی، کیونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے،
بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا روزے میں بھوک و پیاس کا۔ تو وہ افراد جنہیں روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کا احساس ہی نہیں ہوتا تو وہ روزہ کس طرح کا روزہ ہے؟ پھر کیسے احساس ہوگا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے؟ تاکہ آخرت کا احساس ہو۔ روزہ اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے اور روزے کا فائدہ یہ ہے تاکہ اسے بھوک کا احساس ہو جائے اور آخرت کا احساس ہو جائے کہ آخرت میں کس طرح کی بھوک اور پیاس کا عالم ہوگا۔ کیونکہ جب انسان روزہ رکھے گا اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا، تو جب یہاں پر ایسی بھوک و پیاس لگتی ہے یعنی دنیا میں، تو آخرت میں بھوک و پیاس کا عالم کیا ہوگا۔ تو ایک فائدہ اہم یہ ہے کہ انسان روزہ رکھنے کے ذریعے آخرت کو یاد کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ جو روزے کا اور بیان کیا گیا ہے وہ روزے کا فائدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کو پروردگار عالم جنت کے طعام عطا کرے گا، جنت کے کھانے عطا کیے جائیں گے، روزہ رکھنے والے کو شراب طہور عطا کی جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں من منعہ الصوم من طعام یشتہیہ کان حقا علی اللہ ان یطعمہ من طعام الجنہ۔ بحار الانوار کی روایت ہے، علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں بحار الانوار کی 93 جلد میں صفحہ نمبر 331 پر، کیا فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کا روزہ اپنی پسند کے کھانوں سے روکے، یعنی انسان روزہ رکھنے کے بعد اپنی پسند کے کھانوں سے باز رہے، نہ کھائے، تو جب انسان روزہ رکھنے کے بعد جس چیز کی اسے ضرورت ہوتی ہے وہ للہ یعنی اللہ کے لیے ان چیزوں سے بچا رہے، ان چیزوں کو نہ کھائے، ان چیزوں کو ترک کر دے، تو یہ اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ اب اللہ اس کو جنت کے کھانوں سے مالا مال کرے گا اور اس کو روز قیامت شراب طہور پروردگار عالم عطا کرے گا۔ ایک اہم فائدہ یہ نظر آیا کہ روزہ رکھنے سے پروردگار عالم جنت کے کھانے عطا کرتا ہے، شراب طہور عطا کرتا ہے اور روزے داروں کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، روزے داروں کا ملائکہ بوسہ لیا کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد بابرکت ہے، آپ فرماتے ہیں من صام للہ عز وجل یوما فی شدت الحر، کہ جو انسان پروردگار عالم کے لیے ایک دن روزہ رکھے گرمی کے عالم میں اور اسے اپنی بھوک اور پیاس کا احساس ہو، وکل اللہ بہ الف ملک یمسحون وجہہ ویبشرونہ حتی اذا افطرا۔ پروردگار عالم ایسے انسان کے لیے جو صرف للہ روزہ رکھتا ہے، ایسا نہیں کہ دکھاوے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، جو اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، پروردگار عالم اس کے لیے 1000 ملائکہ کو معین کرتا ہے، جن ملائکہ کا کام کیا ہوتا ہے، ان ملائکہ کا عمل اور ان کا کام یہ ہوتا ہے، پروردگار عالم نے جن کو معین کیا ہے وہ 1000 ملائکہ اس روزے دار کے بوسے لیا کرتے ہیں اور اس روزے دار کو بشارت دیتے ہیں جنت کی، کب تک؟ جب تک وہ روزے کو افطار نہیں کر لیتا ہے، مسلسل اس کے لیے جنت کی بشارت آتی رہتی ہے۔ انسان غور کرے کہ روزے کے روحانی فوائد بہت سارے ہیں، الکافی میں، اصول کافی میں اور اس کے علاوہ متعدد کتب ہیں۔ اگر انسان مطالعہ کرے اور غور فرمائے کہ پروردگار عالم نے کتنے فوائد بیان کیے ہیں روزے کے، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ امام کاظم اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ دعات الصائم مستجاب عند افطار، کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے، یعنی صائم کہتے ہیں روزہ رکھنے والے کو، اب یہ روزہ جو انسان رکھ رہا ہے اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ کب مستجاب ہوتی ہے؟ بالاخص جب انسان افطار کر رہا ہو، افطار کے وقت جو بھی دعا مانگی جائے گی پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ لہٰذا ہم خاص طور پر ان روزے کے فوائد کو سمجھیں، اور روزے کے فوائد کے بعد یہ روحانی فوائد ہوئے، اس کے علاوہ بہت سارے جسمانی فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں جو روزے کے لیے ہیں، لیکن انشاءاللہ جسمانی فوائد کو آئندہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پروردگار عالم سے انسان کو دعا کرنی چاہیے
کہ ہم روزے کو سمجھیں کہ خداوند عالم نے روزے کو ہمارے لیے کیوں واجب قرار دیا ہے، اس کے فوائد کو سمجھیں۔ جب انسان روزے کے فوائد سے آشنا ہو جائے گا تو یقینی طور پر اس کو رغبت ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکے، زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو سکے اور اپنے روزوں کو بطور احسن رکھ سکے۔ خداوند عالم سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم یہ جو روزے رکھ رہے ہیں پروردگار انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔